مرحبا یا مصطفیٰ. سادات کرام، سامعین اعظام، عزت ماں بہن، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي ابدع الأخلاق والعقائد، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم برحمتك يا رحيم. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی رسائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے تحت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ محبت پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کونوں مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینہ عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، جان کونین، دستگیر دارین، مغیث ملوین، ماوی عالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا خدی عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور حدیث درود پاک پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں؟ ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں؟
آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی آؤ ہم سب ان چرنوں پر جانو دل سوغات کریں آؤ ہم سب ان چرنوں پر جانو دل سوغات کریں نور خدا ہے نور نبی ہے نور ہے دین اور نور کتاب نور خدا ہے نور نبی ہے نور ہے دین اور نور کتاب ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں رحمت والے پیارے نبی پر آؤ پڑھیں دن رات درود رحمت والے پیارے نبی پر آؤ پڑھیں دن رات درود اپنے اوپر آؤ لوگو رحمت کی برسات کریں اپنے اوپر آؤ لوگو رحمت کی برسات کریں جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا اور یہاں عقدہ کشائی ہے یہاں عقدہ کشائی ہے وہاں رمز آشنائی ہے یہاں عقدہ کشائی ہے وہاں رمز آشنائی ہے یہ جلوت ہو تو کیا کہنا وہ خلوت ہو تو کیا کہنا یہ جلوت ہو تو کیا کہنا وہ خلوت ہو تو کیا کہنا یہ جلوت ہو تو کیا کہنا وہ خلوت ہو تو کیا کہنا اور سبق دیتی ہے اے اختر یہی شان اویسانہ سبق دیتی ہے اے اختر یہی شان اویسانہ شہید نرگس رعنائے فرقت ہو تو کیا کہنا شہید نرگس رعنائے فرقت ہو تو کیا کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں درود پاک کہہ دیا پیش فرما دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل ربانی سے کلام مجید برہان حمید کی جس آئے مبارکہ کی تلاوت کو آج کے جشن عید میلاد النبی کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا گیا یہ رب ذوالجلال کا بے حد و بے حساب فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے اس جگہ جمع فرما دیا آج یہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اس احسان کا شکرانہ ہے
جو اس نے ہم گنہگاروں میں اپنا محبوب بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کی ہر نعمت بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ آپ رب کی کسی بھی نعمت کو دیکھ لیجیے، خدا کی ساری نعمتیں بے مثل ہیں۔ جس کو ہم خدا کا عطیہ کہیں، رب کا تحفہ کہیں، اس کے لیے کسی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مثال سے بھی سمجھائیں کہ خدا کی کتنی نعمتیں ہم پر ہے۔ وہ چیزیں بھی اس کی نعمت ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور وہ عطائیں بھی خدا کی نعمت ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے جسم ہی کو ہم دیکھ لیں کہ خدا قدیر نے کتنا نعمتوں سے مالا مال بنایا ہے۔ حقیقی منعم حقیقی، حقیقی نعمتوں کا دینے والا، اپنے بندوں پر بے شمار نعمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور بے انتہا نعمتیں اس رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی۔ آپ گنتے رہیے اللہ کی نعمتوں کو۔ دینے والا جب اپنے فضل سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی، نہ کوئی کسر باقی رکھی، وہ دیتا ہی چلا گیا، چاہے بندہ شکر گزار ہو، چاہے بندہ کفر میں رہے۔ ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، لا تحصوها، اس کا کوئی حصر نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ اپنی ایک آنکھ کو آپ لے لیں، خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک زبان لے لیں، خدا کی کتنی بڑی نعمت۔ کان رب کی کتنی بڑی نعمت۔ جسم کے جو اعضاء ہیں انہی کو آپ دیکھ لیں، یہ رب کی کتنی عظیم نعمت۔ مگر دینے والا یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے، اور پھر جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہمیں نہ جانے دوسری کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ کتنی نعمتیں۔ آپ دیکھیے یہ جسم بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے ہمارے آنے سے پہلے ہی پانی کو جاری کرایا۔ یہ جسم بغیر کھانے کے باقی نہیں رہ سکتا، اس نے ہماری آمد سے پہلے ہی ہمارے کھانے کا اہتمام و انتظام فرمایا۔ اگر بچہ ہے اور اسے چبانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس نے بچے کی ولادت سے قبل ماں کے سینوں کو بچے کی غذاؤں سے مالا مال کر، یہ اس کی کتنی بڑی نعمت۔ جب وہ سنے شعور تک پہنچنے والا ہے اسے کچھ صلاحیت ہونے والی ہے، کھانے سے پہلے منہ میں دانتوں کا پیدا فرما دینا، یہ بھی اسی رب کی سب سے بڑی نعمت، یہ اس رب کی نعمت۔ آپ کھانے کے انتظام میں جو کھیتیاں کرتے ہیں، آپ ذرا خیال کیجئے، جس زمین کو ہم بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کدال سے، پھاوڑے سے، لوہے کے اوزار سے چیرتے ہیں اور پھر دانہ ڈالتے ہیں، جب وہی زمین برابر ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اس زمین میں سے اسی
نازک سی ایک ڈالی کو وہ اپنی قدرت کاملہ سے صرف ہمارے لیے باہر نکالا، صرف ہمارے لیے۔ آپ رب کی کس کس نعمتوں کو گنتے رہیں گے؟ رب نے ارشاد فرمایا یہ میری نعمت ہے، لا تعدوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتیں گنتے رہو نہیں گن پاؤ۔ تو خدا کی جتنی بھی نعمتیں آپ دیکھیے سب بے مثل ہے، سب بے مثال ہے، دینے والا بے مثل ہے تو اس کی عطائیں بھی بے مثال ہے، اس کی عطائیں بھی بے مثال۔ مگر دوستو یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی خدائے قدیر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم کو آنکھ دے دیا، میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں زبان دے دی، میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے، میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں چلنے کے لیے پیر دے دیے، میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے لیے زمین سے دانوں کو نکالا ہے، میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے لیے ہوائیں چلائی، پانی برسائے، سمندروں کو جاری کیے، یہ درختوں کو اگائے، تمہارے لیے یہ آسمان کا شامیانہ بنایا، یہ زمین کا بچھونا بچھایا۔ خدا نے ان نعمتوں پر احسان نہیں جتایا، مگر جب ایک نعمت کو اس نے بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا نے احسان کر دیا کہ انہوں نے اپنا محبوب بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی وہ نعمت ہوتی کہ ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی دینے والے نے احسان نہیں جتایا، بلکہ ایک نعمت دیا تو فرمایا یہ میرا احسان ہے، اور اسی احسان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ اس نعمت کو دیکھیں گے تو ہر طرح سے آپ کو یہی نعمت نظر آئے گی، یہ چاند اسی کے صدقے میں بنایا گیا، یہ زمین انہی کے صدقے میں بنائی گئی، یہ سورج انہی کے لیے روشن کیا گیا۔ بلکہ رب نے تو ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا ولولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب تیرے ہی لیے میں نے دنیا کو پیدا فرمایا، تیرے ہی لیے میں نے دنیا بنائی، تیرے ہی لیے میں نے آسمانوں کو بنایا۔ یہ ساری نعمتیں خدا نے صرف نبی کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی۔ جب رسول کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ہم پر نازل فرمائی گئی، ہمیں عطا کی گئی، تو اب ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ اتنی بڑی نعمت جب خدا کی آئے تو ہم اس کا شکرانہ ادا کریں، اس کا شکرانہ ادا کریں، اور اس کے شکرانے میں اس نعمت کا استقبال کریں، اس نعمت کے آنے کی خوشی منائیں، اس نعمت کا ذکر کریں، اس نعمت کا چرچا کریں، اس کے احسان کی بات کریں، اس کی افضلیت کی بات کریں، اس کی عظمت کی بات کریں، اس کی رفعت کی بات کریں، اس رسول کی برتری کی بات کریں، اس رسول کی عزت کی بات کریں۔ ایک کملی والے کی ذات میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہے، وہ مل گئے تو خدا کی نعمت مل گئی، خدا کی رحمت مل گئی، خدا کی طرف سے انعام مل گئے۔ وہ آئے تو قرآن ملا، وہ آئے تو اسلام ملا، وہ آئے تو ہمیں شریعت ملی، وہ آئے تو خدا کا پتہ ملا۔ یہ جو مسجد آباد ہے یہ مسجدیں اسی نعمت کے صدقے میں، یہ اذانیں جو آپ سنتے ہیں یہ اسی نعمت کے صدقے میں ہے۔ اور سنیے خدا نے وہ نعمت دیا مگر واپس نہیں لیا، خدا نے دیا مگر واپس نہیں لیا۔ وہ رسول آج بھی اپنے مزار میں اس بِإِذْنِ اللہ حیات ہے، زندہ حیات ہے، زندہ ہے، اور آج بھی اپنے غلاموں کو وہ فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج بھی وہاں سے فیض جاری ہے اس عظیم نعمت عظمیٰ کے شکرانے میں۔ یہ جو مجلس میلاد النبی قائم کی گئی ہے، یقین مانیں یہ آج کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ برسوں سے، صدیوں سے، اور خود حضور کے زمانے میں بھی محفل میلاد النبی کا اہتمام ہوا کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، میں نے
حضرت سیدنا امام خطابی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو نقل فرمایا، الدار المنظم فی نبی مولد نبی الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، سرکار تشریف لے گئے مدینہ شریف میں، تو صحابہ کی دو قسمیں ہو گئی۔ صحابہ دو نام سے پکارے جانے لگے۔ ایک صحابہ وہ تھے جو مقیم تھے مدینہ شریف کے، اور دوسرے اصحاب وہ تھے جو مکہ شریف سے آئے تھے حضور کے ساتھ ہجرت فرما کر کے۔ تو جو آئے تھے مکہ شریف سے تو ان صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ مہاجرین۔ اصحاب مہاجرین وہ صحابہ جو ہجرت فرما کر تشریف لائے، اور پھر مدینہ شریف والے جو اصحاب تھے ان کو کہتے تھے انصار صحابہ۔ ایک ہے مہاجرین، ایک ہے انصار۔ حضرت سیدنا ابو درداء صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اثناء قیام مدینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے پاک سے باہر نکلے، اور سرکار جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو باہر نکل کر وہ چلنے لگے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے چلتا رہا، معلوم نہیں سرکار کہاں تشریف لے جا رہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی، میں نے دیکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں؟ ابو عامر انصاری کے مکان کی طرف۔ جب وہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ہی سرکار پہنچے دروازے میں سے جھانک کے اندر دیکھا، سلام کیا، اور جب اندر دیکھا آپ نے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے ہوئے بین اولادہ وعشیرتہ واقربائہ واحبائہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو عامر انصاری اپنے مکان میں کھڑے ہیں، اور ان کے ارد گرد ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے محلے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریبی لوگ جو تھے وہ سب اس مکان میں جمع ہیں، اور وہ قائم، حضرت ابو عامر کھڑے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ يُحَدِّثُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَحْبَابِهِ وَعَشِيرَتِهِ۔ وہ کھڑے ہیں اور حضور کی آمد میلاد رسول کا ذکر ان کے بیچ میں کرے، کھڑے ہوئے رسول کی میلاد کا ذکر، حضور کی ولادت کا ذکر، میلاد رسول کا ذکر۔ سرکار نے جب دیکھا سلام کیا تو سارے صحابہ، سارے مجلس والے سب کھڑے ہو رہے، اور جب سب کھڑے ہوئے سرکار کے سلام کا جواب دیا اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے صحابی، اے ابو عامر انصاری، تم کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں انی اذکر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقائع ولادتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عشیرتی واقربائی واحبائی۔ اللہ کے رسول، میں اپنی آل و اولاد، اپنے دوستوں، اپنے احباب کے درمیان میں کھڑا ہو کر آپ کی ولادت کے واقعات کو بیان کر رہا تھا، آپ کی ولادت کے واقعات کو بیان کر رہا تھا۔ آپ ذرا خیال کریں وہ کتنی پاکیزہ محفل ہوگی جس میں بیان جس کا کیا جا رہا ہے وہ خود بن بلائے تشریف لائے، وہ خود بن بلائے تشریف لے آئے۔ اور جب تشریف لائے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ کی میلاد کا ذکر کر رہے تھے،
آپ کی میلاد کا ذکر صاحب دار المنظم فی مولد النبی الاعظم حضرت امام خطابی حضرت امام زرقانی کے حوالے سے اس روایت کو لکھتے ہیں، اور جب انہوں نے لکھا تو نبی نے یہ نہیں کہا ارے میرا ذکر کر رہے ہو، خدا کا ذکر کرو، رب کو یاد کرو، میرا نام لینے سے، میری میلاد پڑھنے سے، میری میلاد کے واقعات بیان کرنے سے کیا ملے گا؟ رسول نے یہ نہیں کہا، سرکار نے یوں نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا عامر انی ابشرک، اے ابو عامر میں تجھے بشارت دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ انی ابشرک، میں تجھے بشارت دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے گھر پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، اور زمین سے آسمان تک جتنے فرشتے ہیں وہ سب تیرے لیے اور تیری مجلس والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں، معلوم ہوتا ہے رسول یہاں کھڑے ہیں، عرش والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فرش والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تبھی تو بن بلائے تشریف لائے کہ یہ انوار الہیہ کا نزول جس گھر پر ہو رہا ہے حضور اسی گھر پہ آ کے اسی گھر میں آ کے رکے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَانْفَعَلَ بِفَعْلِكَ فَقَدْ نَجَاتَكَ، اے ابو عامر جو بھی تیری طرح میری میلاد منائے گا وہ ایسے ہی جہنم سے نجات پائے گا جیسے خدا نے تجھے جہنم سے نجات دے دیا۔ نبی ہمارے نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے یہ رسول کہ ان کا ذکر کرنا باعث نجات ہے، ان کا تذکرہ کرنا خدا کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو ان کا نام لے، ان کی عظمت کو بیان کرے، ان کی رفعت کا ذکر کرے، ان کی برتری بولے، ان کی بڑائی بولے، ان کی تعریف کرے، ان کی نعت پڑھے، آمنہ کے لال کی مدحت کرے، حضور فرماتے ہیں تم میری بڑائی بیان کرو، خدا کے پاکیزہ فرشتے تمہاری مغفرت کی دعائیں، خدا کے پاکیزہ فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں نبی کی محفل میں آنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو خدا نے مغفرت کے لیے قبول فرما لیا۔ فرشتے جن کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خدا حضور نے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، خدا کی رحمتیں میرے میلاد میں ہے، خدا کی نعمتیں میرے میلاد میں ہے، اور اسی لیے حضور کا میلاد صحابہ نے منایا، حضور کا میلاد خود حضور نے بھی اپنا میلاد منایا، خود حضور نے بھی اپنا میلاد منایا۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ذکر کریں گے، مگر آج میں آپ کو مخصوص دو چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ حضور کا میلاد صرف ہم ہی نہیں مناتے، اگلے بھی حضور کا میلاد منا گئے، پچھلے بھی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک میلاد النبی ہوتا رہے، صبح قیامت تک یہ ذکر جاری ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ معمولی ذکر نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، جس کا ذکر خدا بلند کرے، آسمانوں میں اس کا ذکر ہو، جنتوں میں اس کا ذکر ہو، زمینوں پر اس کا ذکر ہو، ملائکہ کی زبانوں پر اس کا ذکر ہو، انبیاءوں کی صفوں میں اس کا ذکر ہو، فرشتوں کی تسبیحات میں اس کا ذکر ہو، ہر امت میں میرے رسول کا ذکر
بلکہ میں نے تو ایک عجیب روایت اور بھی پڑھی. حضرت سیدنا شیخ الاسلام مجدد میعت ماجیہ حضرت سیدنا امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت و رضوان نے کتاب لکھی حجت اللہ علی العالمین. کتاب کا نام ہے حجت اللہ علی العالمین، عالمینوں پر اللہ کی دلیل، سارے عالمین پر خدا کی دلیل، اور اس دلیل کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اس دلیل کو سمجھ لیا اس نے خدا کو سمجھ لیا. جو اس دلیل تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا. جس نے اس دلیل کو مان لیا اس نے خدا کے دعوے کو مان لیا. یہ دلیل ہے حجت اللہ. حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت و رضوان جو 14ویں صدی کے مجدد تھے، 14ویں صدی میں حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ وہ بھی ایک مجدد تھے. سرکار اعلیٰ حضرت ہمارے ملک میں مجدد تھے، وہ دوسرے ملک میں مجدد تھے. حضرت شیخ اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ کتاب لکھتے ہیں حجت اللہ. اس میں وہ ایک روایت لکھتے ہیں میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ ہر زمانے میں میرے نبی کا ذکر اور تذکرہ ہوتا تھا. صرف قرآن ہی میں نہیں، توریت میں بھی آپ کی شان میں آیتوں کو نازل فرمایا ہے. زبور میں آپ کا تذکرہ، انجیل میں آپ کا تذکرہ. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے، حضور سے 1000 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرے. ان کا نام تھا طبہ اول حمیری. یہ طبہ اول حمیری بہت مشہور و معروف، ہمارے علماء نے اکثر ان کا ذکر فرمایا. طبہ اول حمیری نبی سے 1000 سال پہلے وہ یمن کے بادشاہ تھے. ایک بار ان کے دل میں خیال آیا کہ اپنی ملکیت کو دیکھیں اور اپنے ملک کی سیر کریں. اس زمانے میں ان کی ملکیت میں مکہ شریف بھی تھا، کعبۃ اللہ. یہ کعبہ شریف بہت پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. کعبۃ اللہ تو یہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا طبہ اول حمیری بادشاہ یمن سیر کرتے کرتے آئے. امام یوسف فرماتے ہیں کہ ان کے لشکر کا حال یہ تھا کہ 12000 علماء ان کے لشکر میں تھے اور اتنے ہی حکیم لوگ اپنے ساتھ تھے. 1,30,000 سوار گھوڑے سوار کا لشکر لے کر اور 1,32,000 پیدل لشکر کو لے کر کے یہ نکلے. کتنا بڑا لشکر! اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جس علاقے میں وہ جاتے تھے اس علاقے والے ان کی شان، ان کے کرر و فر، ان کے شوکات، ان کے دبدبے کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے. مکہ مکرمہ میں بھی جب وہ پہنچے تو کہتے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں گئے. جب مکہ میں گئے تو کوئی دیکھنے نہیں گئے، وہ گھومتے رہے اور پھر اپنی چھاؤنی میں جا کر کے جب انہوں نے قیام کیا تو وہ تھے بنی اسرائیل کے یہودی. تو پاگل میری بنی اسرائیل میں تھے یہودی مذہب. اپنے چھاؤنی میں بیٹھنے کے بعد میں انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا. اب بلانے کے بعد پوچھتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے، ہم جہاں گئے لوگ ہمارے پیچھے آتے رہے، جہاں گئے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، ہماری عزت کی، ہماری تعظیم کی، مگر اس شہر مکہ میں کوئی ہمیں دیکھنے بھی نہیں آیا. کہا حضور آپ جانتے ہیں اس شہر مکہ میں ایک مکان ہے جس کو یہ لوگ کعبۃ اللہ کہتے ہیں. ایک مکان ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں اور یہ سادے شہری لوگ اس کی
دل و جان سے جی جان سے اس کی عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کے خادم ہیں مکہ کعبۃ اللہ کے ان خادموں کو بھی یہ لوگ اپنے سروں میں اٹھا لیتے ہیں، اتنی عزت۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جس کی نظر میں کعبۃ اللہ ہو وہ طب اول حمیری کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب یہ بات بادشاہ یمن نے سنی تو اس نے دل میں خیال کیا اور یہ نیت کی کہ میں یہاں سے جانے سے پہلے اس مکان کی دیواروں کو اور اس کی بنیادوں کو کھود دوں گا، اسے گرا دوں گا، یہاں کے باشندوں کو قتل عام کروں گا، اس شہر کا نام و نشان بھی ڈالوں گا۔ جب یہ ارادہ انہوں نے کیا، خدا کی قدرت اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے، اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا، مسلسل خون۔ حکیم لوگ علاج کرتے کرتے تھک گئے۔ اس کے بعد میں شام جب ہوئی تو ایک عالم ربانی تشریف لائے اور آنے کے بعد میں جو توریت کے عالم تھے آئے اور آنے کے بعد ہاتھ کو پکڑا، نبض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اے بادشاہ زیجا، یہ جو مرض بیماری ہے یہ تو آسمانی ہے اور آپ علاج زمین کا کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کچھ بری ہو گئی ہے اور خدا آپ کی اس نیت سے ناراض ہے، اگر آپ توبہ کر لیں گے تو آپ کی بیماری زائل ہو جائے گا۔ تھے وہ عالم جو آسمانی کتاب کے جاننے والے بھی تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو بادشاہ کو بات یاد آئی کہ ہاں میں نے کعبے کو گرا دینے کی نیت کی ہے۔ جب یہ نیت انہوں نے انہیں یاد آئی تو دل ہی دل میں وہ توبہ کر رہے تھے، دل ہی میں انہوں نے توبہ کیا۔ ادھر دل سے توبہ نکلی، ادھر خدا علیم بذات الصدور، دل کے ارادوں کا جان لینے والا، ارشاد فرماتا ہے یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جو رات کی ظلمتوں میں پھڑکتے ہوئے پتے کے پھڑک کو دیکھتا ہے وہ تمہارے دل کے نیت اور ارادوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جب اس نے یہ نیت جب انہوں نے کیا کہ اے خدا میری غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے، فوراً ہی خون بند ہو گیا۔ جب خون بند ہوا، صحت مند ہوئے تو وہ اپنی صحت کی خوشی میں سب سے پہلے کعبہ شریف پر ریشم کا غلاف انہوں نے چڑھایا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آج جو غلاف چڑھتا ہے وہ بعد والا ہے، سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا طب اول حمیری غلاف چڑھایا۔ مکہ شہر کے باشندوں کو 7 اشرفیہ اور 7 جوڑی کپڑے انہوں نے تحفے میں عطا کیے۔ اس زمانے میں وہاں تک کہ مکے والے ان دیناروں اور اشرفیوں کو لے کے مالا مال ہو گئے اور پھر وہاں سے وہ نکلے مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے وہ چلے کہاں؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ شریف وہ بستی جو ارمانوں کی بستی ہے، وہ بستی جو عاشقوں کے لیے عشق و محبت کی بستی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے شاعر فرماتے ہیں شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلق بھی ہے مشتاق زیارت روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بستی جس بستی کو خدا نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے، وہ بستی جس بستی کو اللہ کے رسول کے قدموں کی نسبت ہے، وہ پہلے ہی سے عزت والی ہے، وہ پہلے ہی سے رسول کے صدقے میں اسے وہ عزت ملی کہ جب وہ وہاں پہنچے اپنے لشکر کو لے کر کے اور پھر جب انہوں نے چھاونی سے نکل کے جانے کا ارادہ کیا تو وہ علماء ربانیین کی جماعت 12,000 میں سے 400 بڑے بڑے علماء جن کو رب العالمین نے علم کے ساتھ دل کی نورانیت بھی عطا فرمائی،
جن کو اللہ نے وہ آنکھیں بھی دی تھی کہ جو دیکھ رہے تھے کہ یہی وہ آبادی ہے جس آبادی میں ایک جانے جانا آئے گا، یہی وہ آبادی ہے جس آبادی میں خدا کا محبوب آباد ہوگا۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا روحانی علم سے تو انہوں نے طب اول حمیری کی بارگاہ میں حاضری دی، کہنے لگے حضور آپ جائیے، ہم نے تو نیت کر لی ہے کہ یہاں خاتم النبیین آنے والے ہیں، یہاں رحمت للعالمین آنے والے ہیں، اس بستی میں شفیع المذنبین آنے والے ہیں، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم یہیں رہیں گے، اگر قسمت میں ہوا تو آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے گی، اگر نصیب میں ہوا تو آمنہ کے لال کی زیارت ہوگی، اور اگر نصیب میں نہیں ہوا تو یہی دفن ہوں گے، کم سے کم وہ چلیں گے تو ان کی نالین کی خاک ہماری قدموں ہماری قبروں سے لگ جائے گی، ان کی نالین کی خاک جب ہماری قبروں سے لگے گی یہی ہماری بخشش کا وسیلہ ہو جائے گا۔ ان عالموں نے جب یہ معروضہ پیش کیا طب اول حمیری کے دربار میں 1000 سال پہلے رسول کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے بادشاہ کے دربار میں، میلاد رسول، وہاں خطبہ پڑھا جا رہا ہے، ایک آنے والا آئے گا جس کو خدا نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ کہا تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا ہم نے توریت میں اس کی نشانیاں دیکھی۔ کہا تمہیں اس بستی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کہا توریت میں جس خوشبو کا ذکر کیا گیا ہے وہ خوشبو اسی مدینہ شریف کی مٹی سے ہمیں آ رہی ہے۔ عرض کرتے حضور ہمیں رہنے دیجئے، تو بادشاہ نے مکے میں پہلے والی وہ شان تو دیکھ لیا تھا، انہوں نے بادشاہ نے 400 مکان بنائے ان علماء کے رہنے کے لیے، 400 مکان، اور ان 400 مکانوں کے بیچ میں 1-2 منزلہ مکان بنایا، اور جو سب سے بڑے عالم ربانی تھے ان کو وہ مکان دیا، اس کی کنجی چابی دے دی، اور دینے کے بعد فرماتے ہیں وہ جو آنے والا آئے گا اس کو میری طرف سے یہ مکان تحفے میں دے دینا، میں نے اس کے لیے یہ بنایا ہے۔ اور اے اللہ کی خشیت رکھنے والے اور خدا کی معرفت رکھنے والے اے عالم ربانی، اگر تمہاری ملاقات اس رسول سے نہ ہو تو پھر یہ چابی اپنی نسلوں کو دے دینا، اپنی اولاد کو دے دینا، جب وہ آئے جس وقت وہ تشریف لائے تو یہ مکان انہیں ملے۔ اور پھر اپنے ایک لکھنے والے کو بلایا، کاتب کو، اور کاغذ منگایا، دوات منگائی، قلم لیا، اور لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں ایک خط کس کے نام؟ میرے رسول کے نام، ایک خط لکھ رہے ہیں حضور پاک کے نام، اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے۔ اپنے کو بادشاہ نہیں کہا، اپنے کو سلطان نہیں کہتے، اپنے کو تاجدار نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ایک کم ترین بندہ طب اول حمیری کی طرف سے الى رسول اللہ شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہ کاغذ میں وہ عرض لکھ رہے ہیں اے خدا کے رسول، یہ میرا مجھ گنہگار کی طرف سے یہ معروضہ، یہ عرضی ہے آپ کی بارگاہ میں کہ میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ پر ایمان لایا، اچھا اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو آپ پر نازل ہونے والی ہے۔ اے خدا کے رسول، اگر آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی تو یہ میرے لیے خدا کی نعمت ہے، اور اگر آپ کی زیارت نصیب نہ ہو تو اے آمنہ کے لال آپ میری شفاعت فرمانا، میری شفاعت کرنا، اور قیامت کے دن مجھے فراموش نہ فرمانا۔ اے رسولوں کے تاجدار،
نبا اول حمیری آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہے. خط لکھ دیا, نیچے دستخط کر دیا, اور پھر لکھتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ گواہ رہنا, میں آپ کا اولین امتی ہوں, میں آپ کا اولین امتی ہوں, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. 1000 سال پہلے ذکر محمدی ہو رہا ہے, 1000 سال پہلے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور جب یہ ذکر انہوں نے لکھا, لکھنے کے بعد میں عالم ربانی کے ہاتھ میں دیا اور عرض کرتے ہیں کہ اس کو سنبھالنا, اگر تم نہ رہو تو اپنے شہزادے کو دینا, اگر وہ بھی نہ رہے تو اپنے بیٹے کو دے, وہ بھی نہ رہے تو وہ اپنے بیٹے کو دے. کہتے ہیں کہ حضور کے تشریف لانے سے 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط 1000 سال کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں آیا. کس کے ہاتھ؟ سیدنا ابو ایوب انصاری مدینہ میں میزبان رسول, ان کے ہاتھ میں آیا. حضرت ابو ایوب نے اپنے غلام ابو لیلہ کو وہ خط دے دیا, اور دے کے کہتے اسے تجوری میں سنبھال کے رکھ دے, جب وہ آنے والا آئے گا تو یہ خط اس تک پہنچا دیا جائے گا. حضرت ابو ایوب منتظر ہیں کہ وہ آئے, اور پھر ایک صدائے دل نواز آئی کہ وہ آنے والا اب مکے کی آبادی کو چھوڑ کر مدینے کے یثرب جیسے شہر کو اب مدینہ طیبہ بنانے آ رہا ہے. جب مدینے میں خبر گئی کہ مکہ سے رسول آ رہے ہیں تو مدنیوں نے کیا استقبال کیا تھا, کیا استقبال کیا. بچیاں دف بنا بجا کر کے اعلان کر رہی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہر کوئی اپنا گھر سجا رہا ہے اور روشنی کر رہا ہے, محلوں کی صفائی ہو رہی ہے, مکانوں کو سجائے جا رہے ہیں, سب مدینے والے خوشخشال ہیں کہ کاش آمنہ کا لال ہمارے گھر مہمان ہو جائے, رسول ہمارے گھر تشریف لے آئے. سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں پر, اور سب کی یہ تمنا ہے کہ رسول میرے ہی گھر آئے. مگر یہ رسول رحمت للعالمین, اگر ایک کے گھر جائیں گے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا, ایک کے گھر جائیں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. سرکار نے کیا فرمایا, اے میرے جانثارو, مجھے خدا نے تمہارے ہی لیے بھیجا ہے, مگر میں جس اونٹنی پر بیٹھا ہوں اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو. خدا کے حکم سے یہ جس مکان میں جائے گی اسی مکان میں ہمارا قیام ہوگا. جس مکان میں یہ رک جائے اسی مکان میں ہمارا قیام ہوگا. آپ جانتے ہیں نسبت کیا اثر کرتی ہے, آپ جانتے ہیں نسبت کا کیا اثر, اور جس جانور کو رسول کی نسبت مل جائے, جانور کو اگر رسول کی نسبت مل جائے تو اس کا کمال دیکھیے. صاحب مدارج النبوت شیخ محدث دہلوی, صاحب معارج النبوت شیخ ملا حسین کاشفی, صاحب مواہب اللدنیہ حضرت سیدنا شاہ امام عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں, امام سیوطی اپنی قصائص کبریٰ میں, امام جلال الدین نے اس کو نقل فرمایا, امام جوزی اپنی بیان میلاد النبوی میں, ہزاروں کتابوں میں روایت لکھی ہے اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا گیا, اور جب وہ چلی تو ابو ایوب کے اسی مکان میں گئی جس مکان کو تبا اول نے 1000 سال پہلے میرے رسول کے لیے بلایا. وہاں جا کے رک گئی. جب اس نے وہاں قیام کیا سب حیران ہے کہ ارے یہ تو مدنیوں کو معلوم تھا کہ یہ مکان اس آخری رسول کے لیے ہے, اس اونٹنی کو کیسے معلوم ہو گیا
کہ یہ مکان رسول کا ہے. اس اونٹنی کو جیسے معلوم ہو گیا لوگ اس دل میں کہنے لگے کہ جس کا جانور غیب جانتا ہو, جس کی سواری غیب جانتی ہو, جب جانور کے علم کا یہ عالم ہے تو اس کے مالک کو جس کو خدا نے رسولوں کا تاجدار بنایا ہے اس کے علم غیب کا کیا عالم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں قیام پذیر ہیں. وہ 2 منزلہ عمارت جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. وہ تو مطمئن تھے کہ مکان تو یہی ہے, مسکن رسول وہی اصلی مدنی مسکن تھا جہاں میرے رسول قیام فرمانے کے لیے آئے ہیں. اس مدنی مسکن میں مدینے کا لال آمنہ کا دلارا جب تشریف لے گئے تو سارے مدینے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی. اور جانتے ہیں وہ خط جو ابو لیلہ کے ہاتھ میں تھا, لوگوں نے بتایا اے ابو لیلہ جاؤ اور رسول کی وہ امانت رسول تک پہنچا, حضور تک پہنچا دو. اور جب ابو لیلہ دوڑے ہوئے خط لے کر کے پہنچے حضور کی بارگاہ میں, حضور دیکھتے ہی مسکراتے ہیں. ارشاد فرمایا انت ابو لیلہ, کیا تو ابو لیلہ ہے؟ انت ابو لیلہ, کیا تو ابو لیلہ ہے؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہاں میں ابو لیلہ ہوں. فرمایا انا محمد الرسول اللہ, میں ہی محمد الرسول اللہ, میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں. اے ابو لیلہ وہ خط جو دبہ والحمیری میں ہمارے نام لکھا ہے اب جلدی کرو مجھے دے دو, مجھے دے دو. ان کے کہنے سے پہلے خط کو مانگ لینا, بندے کے بتانے سے پہلے اسے پہچان لینا. یہ عام بشر کی نظر نہیں دیکھتی, یہ سید البشر کی نظر دیکھتی, یہ خیر البشر کی نظر دیکھتی ہے. میرے رسول نے فرمایا اے ابو لیلہ تو آنے والا ابو لیلہ ہے اور میں خط کا لینے والا خدا کا رسول محمد. خط لے لیا. جب انہوں نے خط کو دیا میرے رسول نے جب اس خط کو پڑھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھیں اشکبار ہوئی. ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی طب اول حمیری کے لیے شاباشی ہے, شاباشی ہے. جو 1000 سال پہلے جس نے ایمان لایا تھا وہ آج اس کا ایمان پر میرے رسول اپنی مہر لگا. فرماتے ہم نے قبول کیا وہ رسول جس رسول کو خدا نے ایسی عزت دی ہو, ایسی عظمت دی ہو. توریت میں اس کے ذکر کے ڈنکے بجتے ہیں, زبور میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور جب وہ آ گئے تو خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول, وہ رسول آ گیا جس کا نام ہم نے توریت میں رکھا ہے, زبور میں رکھا ہے, انجیل میں رکھا ہے. ہم نے جس کو صحائف ابراہیمی میں یاد کیا ہے, جس کو ہم نے صحائف موسیٰ میں جس کا تذکرہ کیا ہے. اے خوش نصیب امتیو, اگلے تو کہتے رہے آگے اور تمہارا مقدر تم پر ناز کرتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں خدا نے اس رسول کی امت ہونا لکھ دیا ہے. آؤ ہم سب مل کر ان چرنوں پر جان و دل سوگات کریں. وہ رسول وہ آئے تو ہمیں خدا ملا, وہ آئے تو ہمیں دین ملا, وہ آئے تو ہمیں خدا کی معرفت ملی, وہ آئے تو ہمیں قرآن کی تلاوت ملی, وہ آئے تو ہمیں انسانیت کے گل ملے, وہ آئے تو ہمیں عزتیں ملی, عظمتیں ملی, اخلاق ملا, کردار ملا, شریعت ملی, طریقت ملی. یہ سب آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے میں ملا ہے, سب اس رسول کے صدقے میں ملا ہے. اگلے کہتے رہے رسول آئے گا, اور خدا نے قرآن میں فرمایا میرا رسول
آ گیا ہے۔ آؤ اے مومنوں، اپنے نبی پر دل و جان سے درود و سلام بھیجیں اور اس رسول کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ مولا تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اپنے رسول کی شفاعت سے ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل و اولاد کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کی۔